الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلام اور سائنس، اور آج ایک دلچسپ موضوع لے کر ہم حاضر ہیں۔ ویسے تو بچوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے، قیمتی ترین ہوتا ہے، لیکن جو گولڈن پیریڈ ہوگا وہ پہلے 5 سال کہلائیں گے۔ It is the time when they learn appropriate behavior, boundaries, empathy and social skills۔ یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ ان کی زندگی کا دور ہے جب وہ رویوں کو سیکھتے ہیں اور تجربات حاصل کرتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور سوشل سکلز یعنی معاشرے میں رہنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو وہ سیکھتے ہیں۔ ایک سائیکالوجیکل ریسرچ کے مطابق 75% ڈیولپمنٹ اور لرننگ بچے کے پہلے 7 سال میں ہو جاتی ہے، یعنی پہلے 7 سال میں اس نے جو کور چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی، کھانا پینا سونا، رشتہ داروں کے نام، رشتہ داروں کی پہچان، جاننے والوں کے نام، وہ سیکھ لیتا ہے، اور پھر باقی ساری زندگی انہی کو ریپیٹ کرنے میں گزرتی ہے۔ بالکل نئی انوویشن وہ صرف 25% رہ جاتی ہے، جبکہ 75% جو اس نے پہلے 7 سالوں میں سیکھا تھا انہی کو ریپیٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر میڈلین پورٹ وڈ جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، لکھتے ہیں کہ he is seeing a significant change in language development and social skills at school age and this is leading our new generation towards autism یعنی developmental disorder with variable severity۔ کہ جدید دور کے اندر یہ جو ہائی ٹیک کا دور ہے جس میں نئی نئی مشینری ایجاد ہوئی اور ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سگنیفیکنٹ چینج دیکھا، ایک بہت زیادہ فرق دیکھا اسکول جانے والے بچوں کے رویے میں، اور اس میں مین جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ، بولنے کی صلاحیت، اور سوشل سکلز یعنی معاشرے کے اندر جو انٹریکشن ہوتا ہے، معاشرے میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر کافی زیادہ فرق آ رہا ہے، اور یہ چیز آٹزم کی طرف جا رہی ہے۔ آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ اپنی ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کو صحیح طرح پورا نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی ڈیولپمنٹل مائل سٹون سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بچے کے جسمانی مائل سٹونز ہوں گے کہ اس نے 1 سال کے اندر 1 لفظ بولنا ہے، 2 سال میں اس نے 2 سیلابل لفظ بولنا ہے، 1 سے 1.5 سال میں اس نے چلنا سیکھنا ہے۔ اسی طرح اس کے ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہوتے ہیں کہ کب اس نے بات چیت کرنی ہے، کب اس نے لوگوں کو پہچاننا شروع کرنا ہے، کب اس نے جواب دینا ہے۔ تو ایسے بچے جو کہ بہت زیادہ موبائل فون پر، لیپ ٹاپ پر اور لیٹسٹ گیجٹس کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اندر آٹزم یعنی ایسی بیماری جس میں ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے وہ زیادہ دیکھنے کو آ رہی ہے۔ یہ بچے اسکول آ جاتے ہیں لیکن ان کو بولنا نہیں آتا، یہ بچے اسکول آ جاتے ہیں لیکن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے، آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے 1500 میں سے 1 بچے کو یہ بیماری ہوتی تھی، اور آج ہر 63 میں سے 1 بچے کو یہ بیماری ہو رہی ہے۔ So this is something bad and this is something we all must look upon۔ اب یہاں پر عام طور پہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر 2 گھنٹے آئی ٹی کی چیزوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ان مشینوں کو چلا لیتا ہے تو وہ بڑا پڑھا لکھا بن گیا یا بڑا ہوشیار اور چلاک ہو گیا۔ نو، دس از ناٹ دا کیس، کیونکہ یہ چیزیں روٹین کی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ایسی ڈیزائن کی جاتی ہیں جو کہ یوزر فرینڈلی ہوں اور بچہ اس کے اندر کھپتا چلا جائے۔ تو پہلے 5 سال کے تجربات بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلے 5 سال میں بچے کی گروتھ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک تو اس کے فزیکل مائل سٹون ہے یعنی رولنگ اوور،
sitting up, crawling and walking, بچہ گھومتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, کرال کرتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, اور اسی طرح اس کی دماغی صلاحیتوں کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یعنی پرابلم سالونگ, انکریز سینسری اویئرنیس اینڈ پارٹیسپیشن, یعنی وہ بچہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو کس طرح حل کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو کس طرح دیکھ رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, دنیا کی آبادی کا 20% اس وقت بچوں پر مشتمل ہے. Children are 20% of our population, but they are 100% our future. بچے ہماری آبادی کا 20% تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارے مستقبل کا 100% ہے. And they are just like wet cement, always ready to accept. گیلے سیمنٹ کی طرح ان بچوں کا دماغ ہوتا ہے, جو کچھ اوپر گرے گا اس کا پکا نشان بن جائے گا. They are ready to learn. یہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ بچے اپنے بچپن میں لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں, ہر چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ all classrooms are not made up of 4 walls and 1 ceiling. ہر کلاس روم کی 4 دیواریں اور ایک چھت نہیں ہوتی, بلکہ ہر جگہ سے سیکھا جا سکتا ہے. They imitate. بچے نقل مارتے ہیں, اور نقل مارنے میں بڑے ہوشیار اور تیز ہوتے ہیں. عام طور پہ بچوں کی عادتیں یہی نقل مار کے بن جاتی ہیں جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہیں. مثال کے طور پہ اسکول کے دور میں ایک استاد صاحب تھے جو بڑے سافٹ سپوکن تھے, بہت آہستہ بولتے, بچوں کو جب بلاتے بڑے دھیمے انداز سے پکارتے, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک رکھتے. اب کئی بچے ایسے ہوں گے جو ان استاد صاحب کو امیٹیٹ کریں گے, ان کی اس عادت سے سیکھ لیں گے, اور ساری زندگی ان کے مزاج میں یہ بات شامل ہو جائے گی. اسی طرح اسکول میں کوئی دوست ہے جو کہ بہت ڈسپلنڈ ہے, اس کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں بڑا ڈسپلن ہے, وہ بڑے ٹائم پر اسکول آتا ہے, اس کے کپڑے بڑے صاف ہوتے ہیں, اور جو سبق ہوتا ہے اسکول کا اس کو پہلے سے ہی تیار رکھتا ہے, از آلویز پری ایمپٹیو, پہلے سے تیار ہوتا ہے اس کا سبق. اب بچہ اپنے اس دوست کی عادت سے سیکھ لے گا, so they imitate and they are very good at imitation. اور یہی ہونا چاہیے کہ استاد اور ماں باپ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں میں کوئی خاص عادت آئے تو they should do the same if they want to see that habit in their children. اگر وہ اپنے بچوں میں وہ عادت دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ خود عمل کریں, خود بخود بچے بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے. میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, آپ کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور قرآن سکھاؤ. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پہ ہمیں جو ارشاد عالی شان سننے کی سعادت حاصل ہوئی, اس میں بچوں کی تربیت کے انتہائی اہم مدنی پھول ہے. And it's a trend that authority is directly proportional to respect. جس کے اندر جتنی اتھارٹی ہوگی دل میں اسی کی اتنی عزت اور رسپیکٹ پیدا ہوگی. اب اگر بچوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے بہت بڑے نیورو سرجن ہیں, دماغ کا آپریشن کرنے والے سرجن ہیں, اور بہت ان کا نام ہے, بڑی ڈگری ہے, سارے اٹھ کے ان کو دیکھیں گے, ان سے بات کرنا چاہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتھارٹی ہے, ان کے پاس ایک ڈگری ہے. دس از ہیومن نیچر. جس کی اتھارٹی ہوتی ہے دل میں اس کی رسپیکٹ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں جب دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے, and we are having generation Z in our society which are tech savvy, they are tech innate. آج جو بچہ 1995 کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوا وہ اس دور کو جانتا ہی نہیں ہے جس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا, سمارٹ فون نہیں ہے, وہ اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے جب پیدا ہوا اس نے دیکھا سمارٹ فون, اس نے دیکھا انٹرنیٹ, اس نے دیکھا loads and loads of information, websites, everywhere there are loads and loads of information. اور اب جب وہ سائنس کو دیکھتا ہے تو وہ ششتر رہ جاتا ہے, وہ حیران رہ جاتا ہے کہ سائنس اپنے اور جو کمال تک پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور اس سے پوچھا بھی سائنس کے بارے میں جا رہا ہے, گھر میں بھی, اسکول میں بھی, ٹیوشن میں بھی, ریلیٹیوز میں بھی, نیبرہڈ میں بھی, سب اسے پوچھتے بھی سائنس میں تم کیسے ہو, سائنس میں آپ کے نمبر کتنے آئے. سو ہی از سراؤنڈیڈ بائی سائنس. اور اب جب وہ دیکھتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, UK کے اندر ہر 4 میں سے 1 بچے نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, کہ آنے والی دنیا جلدی جلدی مشینز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. دیکھیں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی سائنس اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنانے لگے کہ وہ سافٹ ویئر بچے کے رونے کی آواز کو تصویروں میں اور لکھائی میں تبدیل کر دے گا. یعنی بچہ رو رہا ہوگا اور وہ سافٹ ویئر اس کے رونے کی آواز سے لکھائی میں یہ بتا دے گا کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے, اس کو بھوک لگی ہے, اس کو درد ہو رہی ہے. اور ڈینمارک کے اندر ایک چھوٹی سی چپ جو ہے وہ ہاتھ میں فٹ کرنے لگے. وہ جب چپ ہاتھ میں فٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو بینک کارڈ کی, یوٹیلیٹی کارڈ کی, شناختی کارڈ دکھانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. آپ اپنے ہاتھ کو مشین کے سامنے لائیں گے, خود بخود آپ کے جسم کے اندر جو چپ موجود ہے, چھوٹی سی ایک ڈیوائس مشین موجود ہے, بہت چھوٹی, ایک چاول کے دانے جتنی, وہ آپ کی ساری سرگرمیوں کو سر انجام دے گی. آپ کے کارڈز ریپلیس ہو جائیں گے. اور پھر ایسی مشینریز بھی آ رہی ہیں کہ جو اٹھائیں گی چیزوں کو تو سینس کر لیں گی. مثال کے طور پہ اس مشین نے جب چیز کو پکڑا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ لکڑی ہے, لوہا ہے, پلاسٹک ہے یا پیپر ہے. تو یوں گند اٹھانے میں کتنی آسانی ہو جائے گی, وہ اٹھا کے ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتی چلی جائے گی. سو وی آر موونگ ٹوورڈز ہائی کوالٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے, آج 100 سے زیادہ شعبہ جات ہو چکے, سرجری کے, میڈیسن کے, ایسٹرو فزکس, اپنے خلائی جہاز لے کے چاند سے بھی آگے جا رہے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اتھارٹی تو سائنس کی بہت زیادہ ہے. وہ سائنسدان کا علم دیکھ کے ششدر رہ جاتا ہے, وہ کسی عہدے دار کا عہدے دے کے حیران رہ جاتا ہے. ان سب کی اتھارٹی ایک طرف, آئیے اپنے ان بچوں کو یہ بتاتے ہیں, ان کی اتھارٹی کا بتاتے ہیں. جو چاند کو اشارہ کرتے تھے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا, جو سورج کو اشارہ کرتے تھے سورج پلٹ جایا کرتا تھا. ایک کافر آ کر کہتے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا تیرے ہاتھ والی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے حکم فرمایا, ہاتھ میں بے جان کنکر تھے, کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سو سی what is the authority. کیا اتنی اتھارٹی کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ کو اللہ نے ایسی اتھارٹی عطا فرمائی, اللہ عز و جل نے اتنی شان عطا فرمائی. کوئی کتنا مرضی فلسفر, سائنسدان, بڑے سے بڑا بندہ ہو جائے, کیا اسلامی اصولوں کے اندر رد و بدل کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے؟ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہے, الحمدللہ. تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں, سکھائیں, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. teach them the love of holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بٹھائیں ان کو, ایک ایک پہلو پر ان سے بات کریں, اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو there is always a room for outstanding. ہمیشہ کوئی بہترین ضرور ہوتا ہے. ایک کلاس ہے, اس میں ایک بہترین بچہ ضرور ہوگا. ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں, ان میں ایک بہترین گاڑی ضرور ہوگی. This is what we see in this world when there is a thing in a form of group. So one will be outstanding. ایک بہترین ضرور ہوگا. اور آپ اس بچے سے پوچھیں کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے جو آخری انسان آئے گا, اتنی بڑی یہ پاپولیشن بن گئی, اتنے زیادہ لوگ ہو گئے, یہ اتنے زیادہ کہ اس کی اصل تعداد تو بے شک اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. یہ کتنے افراد بنیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ جو قیامت سے پہلے آخری انسان آئے گا, کتنے افراد بنیں گے؟ ایک آئیڈیا کے مطابق 105 بلین افراد بنتے ہیں. This is obviously an idea. آپ مجھے بتائیے ان سارے انسانوں میں وہ کون ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے؟ وہ کون ہے جو سب سے زیادہ ذہین ہے؟ بے شک وہ میرے اور آپ کے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. So this will create an impression of authority inside the mind and brain of our new generation. طریقہ کار ہو سکتا ہے اگر آپ استاد ہیں, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور کرنی چاہیے, آپ باقاعدہ اپنی کلاس پہ کمپٹیشن رکھیں کہ یہ دو بچے ہیں, آج کل یہ بچہ ایک نعت شریف تیار کر کے آئے گا, اور ساتھ والا بچہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر 12 منٹ کا بیان تیار کر کے آئے گا. تو کلاس شروع ہونے سے پہلے چھوٹی سی ایک محفل ہو جائے. اسی طرح اگلے دن یہ بچہ نعت تیار کر کے آئے گا, اور یہ بچہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس پر بیان تیار کر کے آئے گا. سو ان دس وے یو ول ٹیچ یور چلڈرن. وہ گھر جائے گا, بیان تیار کرنے کے لیے کنسلٹ کرے گا, کتاب دیکھے گا, اس سے اس کی زندگی میں کھوج پیدا ہوگا, وہ انویسٹیگیٹ کرے گا تو کتنا کچھ سیکھے گا. مدنی چینل کے ناظرین, علم اور عمل دونوں بہت ضروری ہیں. بلا شبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کا حسن اخلاق, آپ کے شمائل و خصائل,
ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے صحت مند اور بہترین لٹریچر حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتاب آپ حاصل فرمائیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اساتذہ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ان کی اپنی ایجوکیشن کہیں سٹیگننٹ تو نہیں ہو گئی. ان کی اپنی ایجوکیشن, this is something we are noticing in this going on world, کہ ٹیچرز جس کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کلاس کے نصاب کا ان کو پتا چل گیا, اب اسی نصاب کو وہ ہر سال پڑھاتے جائیں گے. ان کی اپنی ایجوکیشن, اپنا نالج کہیں رک تو نہیں گیا, کیونکہ اگر ایسا ہے تو بچوں کو کس طرح سے ان کا ویژن, ان کی فار سائٹڈنس, ان کی دیکھنا بڑا کیسے کریں گے. دے نیڈ ٹو لرن مور اینڈ مور. تو مدری چینل کے ناظرین, آج کے اس دور کے اندر جب بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے سامنے موجود ہیں, بہت زیادہ انسان دنیاوی لحاظ سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, مشینیں ہمارے گرد بہت زیادہ ہیں, اسکرین ٹائم بڑھ رہا ہے. یو نو وٹ از اسکرین ٹائم؟ اسکرین ٹائم از ہاؤ مچ ٹائم اے چائلڈ اسپینڈ آن ڈیجیٹل ڈسپلیز. جو وقت بچہ ڈیجیٹل چیزوں کے سامنے لگاتا ہے, جس میں موبائل فون ہے, آئی پیڈز ہیں, ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, اسکرین کے سامنے جو بچہ جتنی دیر رہتا ہے اس کو اسکرین ٹائم کہا جاتا ہے. اور ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 18 سے 24 مہینے کا اگر بچہ ہو, یعنی 2 سال تک کا بچہ, اس کو ہائی کوالٹی میڈیا دیا جائے اور پیرنٹس یعنی ماں باپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کو آبزرو کریں. اور 2 سے 5 سال کے بچے کو بھی 1 گھنٹے سے کم اسکرین ٹائم اس کا ہونا چاہیے. اول تو ان بچوں کو یہ گیجٹس دینے ہی نہیں چاہیے, بلکہ ان کو بک ریڈنگ کی طرف لانا چاہیے, ان کی تربیت خود کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جو سٹینڈرڈ بتایا گیا, ان سے زیادہ اگر کریں گے تو اس سے نہ صرف آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں بلکہ ڈیولپمنٹ بھی رک سکتی ہے. دا ویژن کونسل جو کہ ایک تنظیم ہے, ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے مطابق 72% امریکن پیرنٹس رپورٹ کہ چلڈرن انگیج ان مور دین 2 hours اسکرین ٹائم ڈیلی, کہ ان کے بچے 72% امریکنز کے بچے وہ دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم کے اوپر ہوتے ہیں. اور انہی بچوں نے کیا علامات ان میں ظاہر ہوئیں, جس میں سب سے پہلی ہے ہیڈ ایک یعنی سر درد, نیک شولڈر پین گردن اور کندھوں کی درد, آئی سٹرین یعنی آنکھوں کا کھچاؤ, ڈرائی اینڈ اریٹیٹڈ آئیز آنکھوں کا خشک ہو جانا, اور پور بیہیویئر, اریٹیبل بیہیویئر ان کا رویہ اپنی کلاس میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ برا ہو جانا ہے. اور یہ سب چیزیں ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس یعنی ان کے تعلیمی جو کارکردگی ہے اس پر بھی متاثر کن ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا, ان موبائل سے ان چیزوں سے ایک بلو لائٹ نکلتی ہے. یہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے, ویسے تو یہ مختلف لائٹس کا کمبینیشن ہوتی ہے جو لائٹ ہمیں موبائل فون سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اس میں ایک بلو لائٹ بھی ہوتی ہے. یہ بلو لائٹ سورج کی روشنی میں بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو موبائل سے نکلتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ شارٹر ویو لینتھ کی ہوتی ہے, اور جو آنکھیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں یعنی بچوں کی آنکھیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں پورے جسم کے ساتھ, ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ بلو لائٹ ہمارے سرکیڈین ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. سرکیڈین ردم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی تو وہ جو دیوار پہ لگی ہے, ایک گھڑی وہ جو میرے اندر ہے. انسان کا جسم بھی ایک گھڑی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے نا, کوئی رات کو جاگتا ہے, کوئی رات کو سوتا ہے, کوئی دن کو جاگتا ہے, کوئی دن کو سوتا ہے. تو وہ جو ردم ہوتا ہے انسان کی زندگی کا, کب اس نے کھانا ہے, کب اس نے سونا ہے, یہ بلو لائٹ اس ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اور پھر جب یہ ردم ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے پور پرفارمنس آتی ہے اور آنکھوں کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے. اور بچوں کے اندر ایک اور ٹرینڈ یہ دیکھا گیا کہ اگر بچے یہ کتاب پڑھیں, کاغذ صفحے والی کتاب جس کو ہارڈ بک کہتے ہیں یا ریگولر بکس کہتے ہیں, پیپر بک کہتے ہیں, تو وہ پڑھ لیتے ہیں جو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ موبائل فون کے اوپر کتاب پڑھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یا گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں یا کسی اور ڈسٹریکشن کے اندر چلے جائیں گے اور پڑھ نہیں پائیں گے. اور اس میں ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ جب موبائل فون سے بندہ ہٹتا ہے, گیمیں دیکھی یا جو کچھ بھی کارٹون دیکھتے ہیں بچے, اس کے بعد موبائل فون کے اندر تو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, اس پہ تو آپشن موجود ہے ڈیلیٹ ختم, لیکن دماغ میں تو ایسا کوئی بٹن نہیں ہے نا کہ جو ڈیلیٹ کر دے. دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور وہ چیز پھر دماغ میں آتی رہتی ہے اور اس سے بچے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. We have to take these devices from the children because they can't handle that level of dopamine. ہمارے بچے
دماغ کے اندر جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ڈوپامین کیا ہوتی ہے؟ یہ کیمیکل ہوتا ہے جس کو فیل گڈ ہارمون بھی کہتے ہیں, جو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور سونے لگتے ہیں, ہم کچھ سیکھتے ہیں, یہ اسی کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جس وقت انسان سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کے لائک دیکھتا ہے, کامنٹس دیکھتا ہے, اپنی تعریف دیکھتا ہے, تو اس کے دماغ میں ڈوپامین زیادہ نکلتا ہے. جب انسان کو نشہ کرتا ہے نا تب بھی ڈوپامین زیادہ نکل رہا ہوتا ہے, تب اس کو نشے میں لطف آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور بچوں کا دماغ اتنا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ایکٹیویٹی, اتنا زیادہ کام کریں. سو وی ہیو ٹو ٹیک دیز ڈیوائسز فرام آور چلڈرن. اسی طرح مدری چینل کے ناظرین, گیمز کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے. اس وقت گانے باجے اور فلمیں ڈرامے ان دونوں کی انڈسٹری کو ملایا جائے اس سے بھی بڑی گیمز کی انڈسٹری موجود ہے. اور یہ گیمز کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جو سائیکالوجی کی ریسرچ ہے میرے سامنے, اکارڈنگ ٹو ریسرچ پبلشڈ ان سائیکالوجی آف پاپولر میڈیا کلچر, جولائی 2015 کی ریسرچ ہے, تحقیق ہے اس کے مطابق 67% پیرنٹس اور 90% بچوں کے ڈاکٹر پیڈیٹریشین, ان کے مطابق بچوں کے اندر گیمز کھیلنے کے بعد اگریسو اور جارحانہ رویہ دیکھا گیا. وہ گیمز جس میں مار کٹائی ہوتی ہے, وہ گیمز جس کے اندر یہ بندوقیں وغیرہ چلائی جاتی ہیں, ان گیمز کو کھیلنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ان بچوں کے رویوں میں تبدیلی آئی. ایک تو گیم کھیلنے سے ٹائم بھی ویسٹ ہوا, گیم کھیلنے سے ان کی تعلیمی پرفارمنس میں کمی آئی, گیم کھیلنے سے ان کی ہیلتھ بھی متاثر ہوئی, اور یہ ایک عجیب ٹرینڈ سامنے آیا کہ جس نے گیم کھیلی اس طرح کی جارحانہ اور لڑائیوں والی, اس کے مزاج کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آئیں. تو مدری چینل کے ناظرین, this is our responsibility to take these devices from our children. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ایکٹیویٹی دیں, ریپلیس کرنا ہے اگر تو ایکٹیویٹی دیں. بچوں کو کہیں پینٹنگ کرو, پینٹنگ کرو, بلاکس سے کھیلو. یاد رکھیے پینٹنگ کرنا یہ بہت زبردست ایک ایکسرسائز ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے دارالمدینہ, وہاں پر باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں, پینٹنگز کروائی جاتی ہیں اور یہ سلیبس کا حصہ ہیں, کیونکہ یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ بچوں کی زبان کے ترجمان بن جاتے ہیں. بچہ جب پینٹنگ کرتا ہے تو بڑا فوکس کرتا ہے کہ میں نے کیا پینٹ کرنا ہے, کوئی چیز باہر نہ نکل جائے, ربڑ سے مٹاتا ہے, اس کی ساری توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے. اور جب وہ ہاتھ سے ایسے کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے مسلز بھی ہلتے ہیں, جس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے, پروگرس آگے سے آگے بڑھتی ہے. اور جب بچہ بلاکس کے ساتھ کھیلتا ہے, بلاکس ملتے ہیں عام طور پہ, اس سے اس کو ایک تو ٹیم ورک کا اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے وہ باری لے پھر میں باری لوں, فرینڈشپ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کا اٹینشن سپین بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بچوں کو دینی چاہیے. بچے باہر نکلیں, تازہ ہوا میں سانس لیں, خوب کھیل کود والے, بھاگنے دوڑنے والے کھیل کھیلیں اور گھاس پہ چلیں, دیکھیں. دے شوڈ سی اپ, اپنی موبائل کی اسکرین سے نظریں اٹھا کے دیکھیں تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون ہے ان کا رشتہ دار, کون لوگ ہیں, جو جھولے ہوتے ہیں ان پہ وہ جھولا جھولیں تاکہ ان کی باڈی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے, we should allow our children to make mistake. بچے غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کرنے سے وہ سیکھتے ہیں. بچے کو غلطی کرنے سے کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے. ایک تو غلطی ہے جو شرعی غلطی ہے یا بدتمیزی ہے, وہ تو بالکل روکنا چاہیے, اور بچہ اگر وہ کرے اس کو اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے. لیکن یاد رکھیے جب بچے غلطی کریں گے وہ اوریجنل ہوں گے اس وقت. اگر وہ ڈرے رہیں گے تو وہ نیا کچھ نہیں کریں گے. بچے they need to move to think. بچے ہلیں گے تو سوچیں گے, ہلیں گے تو مطلب نیا کچھ کریں گے. They are child, we call them child because they move, they play, they run, they jump. وہ بچے کو بچہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, جمپے لگاتا ہے, کھیلتا ہے. تو وہ کچھ غلطی کرے گا اور وہ اگر وہ اس نے کوئی غلطی بہت بڑی کی اس کو سمجھانا چاہیے, ورنہ وہ اوریجنل ہوتا ہے جس وقت وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو مدری چینل کے ناظرین, ہر بچے کے اندر صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اور کبھی کبھار یہ صلاحیتیں کہیں اندر جا کے چھپی ہوتی ہیں, ان کو نکالنا پڑتا ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے. کیلیفورنیا نیویڈا کے قریب ایک جگہ ہے جس کو ڈیتھ ویلی کہا جاتا تھا, موت کی وادی. یہ اس کا نام تھا اس لیے کہ وہاں پہ کوئی جاندار, کوئی پودے, کوئی ایسی زندگی کے آثار نہیں تھے. ایک صحرا نما وہ جگہ تھی. وہاں پر بارش ہوئی اور بارش کے 1 سال کے بعد وہاں پہ پودے اگائے, زندگی آ گئی,
لوگوں نے کچھ وہاں رہنا بھی شروع کر دیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ڈیتھ والی واز ناٹ ایکچولی ڈیڈ, اٹ واز پیسو. There were seeds of opportunities lying beneath the soil. وہ ڈیتھ ویلی در حقیقت ڈیڈ نہیں تھی, اس کے اندر امید کے بیج تھے جو زمین کے نیچے دفن تھے. جب ماحول ملا وہ بیج پھوٹ گئے اور وہاں پہ زندگی آ گئی. اسی طرح بچے کے اندر بھی کبھی کبھار صلاحیتیں کہیں چھپی ہوتی ہیں, اس کو ماحول چاہیے ہوتا ہے جس ماحول میں وہ صلاحیتیں ابھریں, وہ صلاحیتیں سامنے آئیں. اگر آپ کسی بچے کو کہیں گے تم میتھس میں اچھے نہیں ہو, تم کبھی بھی میتھس میں نمبر نہیں لے سکتے, اب وہ بچہ واقعی میتھس میں اچھا نہیں رہے گا, وہ میتھس میں نمبر نہیں لے گا. یہ جملہ اس کے ذہن میں ایکو کرتا رہے گا, اس کی لانگ ٹرم میموری, اس کی لمبی یادداشت کا حصہ بن جائے گا. Now he can do nothing. اور اگر آپ یہ بچے کو کہیں گے تمہارا مقابلہ تمہارے ہمسائے والے بچے سے ہے, تمہاری خالہ کا بیٹا جو ہے وہ تم سے زیادہ آگے نکل گیا, فلاں کہاں پہنچ گیا, تم ابھی تک یہاں پر ہو, تو یہ جب مقابلے کی فضا آپ خود پیدا کریں گے تو وہ بچہ کبھی بھی گروم اپ نہیں کر پائے گا. نیور کریٹ کمپٹیشن. اس بچے کے ذہن میں کسی کریکٹر کو آگے لا کے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ کروائیں, اس سے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. یاد رکھیے اگر مچھلی کو یہ کہا جائے گا کہ 2 سال کی تم ہو گئی ہو اور ابھی تک تم درخت پہ نہیں چڑھ سکی, تو مچھلی تو ساری زندگی یہ سمجھے گی کہ جی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, میں تو فیلئر ہوں. مچھلی درخت پہ نہیں چڑھ سکتی. So every child will perform whatever you want. This is not possible. Each and every child is born with different gifts, different strengths, different mindset, different frame of mind. ہر بچہ الگ تحفے, الگ صلاحیتیں, الگ کچھ لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ الگ ہوتا ہے. بتائیے نہیں ہوتا الگ؟ آپ کے 3 بچے ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, کیا ان دونوں کے اندر فرق نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بچے کے اوپر کالی ٹیپ لگائی, ایک بچے پر نیلی ٹیپ لگائی کہ پتہ چل جائے بچے مکس نہ ہو جائیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. ہر دنیا کا بچہ الگ الگ ہے, اس کے فنگر پرنٹس الگ ہیں, اس کا مزاج الگ ہے. ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں, بالکل الگ مزاج ہے دونوں کا. So you need to treat them in accordance with the mood. You are their parents, you are their teacher. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جس انداز سے اپنے بچوں کو بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کا بچہ دیکھا گیا عام طور پہ وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, اور انجینئر کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انجینئر بنو, کیونکہ بچپن سے اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ گیجٹس دیکھ رہا ہے, وہ اسٹیتھوسکوپ دیکھ رہا ہے, تھرمومیٹر دیکھ رہا ہے, تو بچوں کا انداز یوں بھی بنتا ہے. تو مدری چینل کے ناظرین, یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا سسٹم ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, بہت کچھ سمجھاتا ہے. مدنی چینل کے اوپر بچے آ کے بیٹھتے ہیں اور اتنا کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ, اتنا کچھ دیکھتے ہیں, اور پھر ان کی زندگی کے اندر وہ انکلکیٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اولیاء اللہ کی محبت بچوں میں پیدا ہوتی ہے, بچے نعرے لگانا سیکھتے ہیں, اور یہ در حقیقت سمپل سلوگنز نہیں ہوتے بلکہ ان کی زندگی کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے یہ کچھ کتابیں ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے, یہ سیریز ہے پوری بچوں کی سچی کہانیاں کی. اس میں سیریز میں نمبر 1 بک ہے نور والا چہرہ, بہت خوبصورت بک ہے نور والا چہرہ, اور اس کے ساتھ نمبر 2 کے اوپر ہے فرعون کا خواب. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے, امیر علیہ سنت نے بہت ہی زبردست انداز سے تحریر فرمائی. آپ کا خاص انداز تحریر بچوں کو ایڈریس کرتا ہوا, بہت ہی سمپل ورڈز, بہت ہی آسان انداز سے بہت ہی اہم بات میرے امیر علیہ سنت نے سمجھائی. اور اس کے بعد جو 3rd اس میں سٹوری ہے وہ ہے بیٹا ہو تو ایسا. اس کے اندر بھی امیر علیہ سنت نے اپنے خاص انداز سے یوں انداز تحریر رکھا کہ ویسے تو بچوں کے لیے ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں تو جب ایک دفعہ شروع کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی تحریر تو جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی چین نہیں آتا. ایک ہی نشست کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں, اور بار بار پڑھنے سے اس کا لطف ختم نہیں ہوتا. یہ تاثیر میں اثر ہوتا ہے, لکھنے والے کا اخلاص ہوتا ہے جو کہ بالکل تاثیر کا تیر بن کے دل میں دماغ میں کھب جاتا ہے اور عمل کی طرف انسان کو لے آتا ہے. اور 4th نمبر پہ جھوٹا چور. دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر امیر علیہ سنت ایسا نام چنتے ہیں کہ وہ نام بھی اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے, آپ نوٹ کریں اس کا نام اور اس کے ساتھ اس کی جو اوپر کلرنگ ہے, جو اس کی اوپر اس کا سرورک بنایا گیا اتنا اٹریکٹیو ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے کھولتا ہے, اتنا پیارا اس کے اوپر پیپر لگایا گیا, اتنے خوبصورت رنگ ہیں. تو بچوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے, اور پھر 5واں جو اس سیریز کا 5ویں کتاب ہے وہ دودھ پیتا مدنی منا.
دس از آلسو امپورٹنٹ. اس میں خاص طور پہ بچوں کو دودھ پینے کی رغبت دلائی گئی ہے. بچے عام طور پہ دودھ نہیں پیتے، جبکہ دودھ ایک خاص ان کے جسم کی ضرورت ضرور پوری کرتا ہے، وہ کیلشیم ہے. باقی ضروریات کے لیے دیگر بھی چیزیں ہونی چاہیے دسترخوان پہ، لیکن دودھ بھی بہت ضروری ہے. تو میرے لیے سنت کی یہ بکس آپ ضرور حاصل کریں، اور یقین کیجئے یہ بکس جب آپ کا بچہ پڑھے گا، اس بچے کو کم از کم اسلامک ایونٹس کے بارے میں پتا چلے گا. ہر کتاب کے اندر کسی خاص اسلامک ایونٹ کو موضوع بنایا گیا ہے اور کہانی کی صورت میں بچوں کو وہ سکھایا گیا. جس طرح بڑی عید کے حوالے سے اس کو موضوع بنایا گیا اور اس کے بعد سکھایا گیا بچوں کو کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں. تو دس از ون بیسٹ وے ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس وٹ وی شوڈ ڈو بینگ اے مسلم. تو مدری چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے سٹوری ٹیلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ خود پڑھ کے سنائیں تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیے میں نے اپنے بچے کو ایک کتاب دی اور میں واپس آ گیا. بچہ چھوٹی عمر کا ہے، میں چلا گیا اور واپس آ کے میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا پڑھا تھا. وہ کہے گا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ الفاظ مشکل تھے میرے لیے، مجھے بات سمجھ نہیں آئی. اب میرا مقصد یہ تھا کہ بچہ کہانی کی کتاب پڑھے اور پڑھ کے کچھ سیکھے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھتا رہا تھیم بڑی مشکل ہے، کچھ الفاظ اس کے لیے مشکل تھے. جب میں اس کتاب کو پڑھوں گا مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب میرے بچے کے لیے ایک بند لاکر کی طرح ہے، یہ کتاب میرے بچے کے لیے ایک بند محل کی طرح ہے، وہ اس کے اندر نہیں جا پا رہا. تو جب میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو جو الفاظ مشکل ہوں گے، میں اس بچے کا والد ہوں، میں اس بچے کا استاد ہوں. جب میں پڑھوں گا میں ان مشکل الفاظ کو اس بچے کے لیے آسان کر دوں گا، میں اس مشکل سوچ کو، اس مشکل تھیم کو بچے کے لیے آسان کر دوں گا، اور بچہ ٹھک کر کے اس مقصد پر پہنچ جائے گا جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی. یہ فائدہ ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ کا. سٹوری ٹیلنگ پوری دنیا میں علم سکھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ سمجھی جاتی ہے. ریممبر سٹوری ٹیلنگ از ویری امپورٹنٹ. ماں باپ، دادا دادی، بڑے اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہیں ان کو. مشکل وقت آ سکتا ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ، بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آنے والے وقت کی تیاری کرنی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہانیاں اس کے علاوہ بھی، جس طرح پہلے میں نے آپ کو کتاب کا تعارف دیا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکتبۃ المدینہ کی شاہکار تصنیف ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اس کے اندر برکتیں حاصل کی گئی ہیں، وہ پڑھ کے سنائے اپنے بچوں کو. اس کے علاوہ عجائب القرآن مع غرائب القرآن، قرآن مجید کے اندر سے جو واقعات ہیں ان کو بہت ہی آسان اور بہترین انداز سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں. یہ سٹوری ٹیلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بچوں کی مینٹل گرومنگ ہوگی، بچے یہ بات سیکھیں گے، نہ صرف سیکھیں گے بلکہ جا کے ایک انسٹرومنٹ، ایک میگنٹ بن جائیں گے اور پورے معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند شہری ثابت ہو سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.